ویسٹ میں جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے وہ سائنونیم کنسیڈر ہو گیا ہے اسلام کے ساتھ، کہ یہ اسلام کو ریلیجن ہی ایسا ہے، اس میں یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ان بلڈ ہے، اگرچہ نہیں ہے لیکن کچھ بعض اوقات ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ لوگ پھر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے اب دیکھیں ہمارے کئی اسلامک انٹلیکچوئل جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، یہ میوچل کو ایگزسٹنس کا درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب عیسائی ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے چرچ کا پوچھا تو آپ نے کہا آپ نے جو نماز ادا کرنی ہے تو آپ مسجد نبوی میں کر لیں، گویا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے ریلیجن پر قائم رکھنے کی اجازت دی گئی بلکہ اللہ کا گھر پیش کر دیا۔ یہ ملیٹنسی کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ کیا یہ ساری اسلامک ورلڈ میں ملیٹنسی تو نہیں آئی، نان اسلامک ورلڈ میں ملیٹنسی آئی ہے، تو کیا ان کے ریلیجن نے ان کو سکھایا؟ ریلیجن کبھی ملیٹنسی نہیں سکھاتا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بدھسٹ تھے، بدھسٹ ایک بڑا نائب اور بہت ڈوسائل قسم کا ریلیجن ہے، تو لیکن what the Buddhist of the Myanmar they did with the Rohingya Muslims، کیا یہ ان کے ریلیجن نے انہیں بتایا تھا؟ نو، یہ ان کی ذاتی دشمنیاں اور نفس جب انسان پر غالب ہوتا ہے، جب طاقت کے نشے میں بندہ سرشار ہوتا ہے، since they were in majority، تو ایک چھوٹی سی مائنارٹی مسلمانوں کی روہنگیا ان پر وہ پل پڑے، ان کا جینا حرام کر دیا اور تقریباً 11 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ میانمار کو چھوڑ کر وہ بنگلہ دیش میں ایک ریفوجیز کی طور پر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے ایسے کی شکل میں، اس کے سارے آسپیکٹس دیکھیں، ہم نے بھی اپنی خرابیاں دیکھنی ہیں کہ ہم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کچھ ہمارے ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہم میں ڈیولپ ہوئے اسلام کے نام پر، جنہوں نے بیلٹ اور ڈیموکریسی کی بجائے ویپن کے ذریعے اس دین کو پھیلانے کی کوشش کی، جس کا رزلٹ کیا ہوا؟ قاضی جب آپ میں جائیں گے تو اس وقت جو مین چیز جس نے اس کو ہوا دی ہے وہ 9/11 انسیڈنٹ سے یہ کام زیادہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے پھر سارے امریکہ میں ایک ریزنٹمنٹ، ایک فیئر اور پریجوڈس ڈیولپ ہوا اگینسٹ دا مسلم کمیونٹی، اور جو وہاں کے مسلم تھے they had to bear the brunt of that۔ نہ صرف وہاں ہوا بلکہ یورپ میں بھی ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسی پہ ٹیکسٹ پر اور اسی کی وجہ سے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، صدام کو ٹاپل کیا گیا 2003 میں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں 1998 میں نیروبی میں جو کینیا کا کیپٹل ہے، اسی طرح دارالسلام جو تنزانیہ کا کیپٹل ہے، وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسیز کو بلاسٹ کیا گیا۔ اب اس سے کیا ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہوئی، ان کے گریونسز ممکن ہے جینوئن ہوں اسلامک ورلڈ کے، کیا اس گریونسز کو ایڈریس کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے؟ تو اس وے آؤٹ کو کیا ہمیں اپروو کرنا چاہیے؟ پھر اسی طریقے سے اس سوسائٹی میں سے نکل آئے لوگ جنہوں نے ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ موڈ آف ایکشن کو اپنایا، اور اس کی لیٹسٹ مثال یہ مارچ کا انسیڈنٹ ہے کرائسٹ چرچ میں، جہاں مسلم ورشپرز کو they were targeted۔ he was a Christian، لیکن کرسچینٹی تو یہ درس نہیں دیتی، یہ ریلیجن درس نہیں دیتا، تو یہ انسان کے اپنے جذبات ہیں، جب یہ غالب آتے ہیں مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ غلط کیا ویسٹ نے، جب صدام کو ٹاپل کیا under the pretext that Saddam is having weapons of mass destruction، تو جبکہ اس کے پاس نہیں تھے، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اسپین، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو کے کی افواج نے حصہ لیا تھا، یہیں بلاسٹ ہوئے۔ پھر میڈرڈ ٹرین بلاسٹ آپ کو معلوم ہے 2004 میں 193 بندہ مر گیا۔ پھر لندن ٹیوب ٹرین کی بامبنگ ہوتی ہے 2005 میں، القاعدہ واز alleged in this context۔ پھر پان امریکن فلائٹ 103 نیئر لاکر بی اسکاٹ لینڈ میں اس کو گرایا گیا 1988 میں، اس سے پہلے۔ تو اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ایک چین بن جاتی ہے، ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ڈیولپ ہوتے ہیں ساری اسلامک ورلڈ میں۔ پھر آپ دیکھیں بوکو حرام، یہ نائجیریا اور مالی میں گن کے ذریعے اور ملیٹنٹ ویز کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور ایک وہاں جنگ جاری ہے، سول وار جاری ہے۔ اسی طرح الشباب ہے، یہ صومالیہ سے اوریجنیٹ ہوئی، یہ کینیا میں بلاسٹ کرتی ہے، ہوٹلز میں کرتی ہے۔ یہاں دیکھیں پاکستان میں بھی تحریک طالبان پاکستان تھی،
تو انہوں نے بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپنا ایک طریقہ کار بنایا اپنے کاز کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے۔ پھر یہ اکیلے نہیں ہیں، آپ دیکھیں جب آپ ایسے کو کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کہتے ہیں کریٹیکلی انالائز کریں، آپ نے تصویر کے سارے رخ پیش کرنے ہیں۔ باقی رخ کیا ہیں کہ کیا ریلیجن ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ریلیجن نہیں تھا، کیونکہ اسلام نے مجبور نہیں کیا تھا، یہ لوگوں کے گریونسز تھے، ان ریزالوڈ ایشوز تھے، یا ان کی یہ سوچیں تھیں کہ وی آر بینگ ایکسپلائٹڈ، ہمیں فیئر ڈیل نہیں مل رہی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں ڈیکڈز کے حوالے سے تامل ٹائیگرز نے جو سنہالیز تھے، وہاں کے میجورٹی انہیبیٹنٹس سری لنکا کے جو بدھسٹ ہیں، ان کے خلاف انہوں نے ٹیررسٹ اٹیکس کیے۔ یہ تامل ہندو تھے اور یہ جیفنا پیننسولا، تو وہاں یہ اٹانومی اور اٹانومس اسٹیٹ کے حق میں تھے، تامل اعلام ان کی تنظیم تھی، وہ کرتی رہی۔ اب ان کا تو ریلیجن اسلام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں انڈیا میں تریپورہ ٹرائبز ہیں، انڈیا کا جو نارتھ ایسٹرن پارٹ ہے اس میں یہ قبائل رہتے ہیں، تریپورہ ہے، ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، یہ آئے دن بلاسٹ کرتے رہتے ہیں، ریلوے ٹریکس کو بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ دے آر ناٹ مسلمس، یہ اٹانومی چاہتے ہیں۔ آئرش ریپبلک آرمی یہ آئرلینڈ کی آزادی چاہتی ہے یو کے سے، تو لہذا انہوں نے لندن میں کئی اٹیک کیے، بلاسٹ کیے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی، سو مچ سو کہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ دیکھیں شوٹرز آ جاتے ہیں، دے آر فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس، فرام دا سیم ریلیجن، اور اپنی کسی کوئی نفسیاتی وجہ سے یا کسی اور بھی کسی ایسی ڈپریسڈ موڈ میں ہیں تو دے گو ٹو اے اسکول اینڈ دے کل سو مینی پیپل۔ تو اس کی یعنی ریزن تلاش ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور کوالٹی ایجوکیشن میں ساری اسلامک ورلڈ اتنی پیچھے چلی گئی ہے کہ یہ بال پوائنٹ سے لے کر بوئنگ طیارے تک کہیں کوئی کنٹریبیوشن ان کی نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، نو کنٹریبیوشن ایٹ آل۔ اور ان کے سارے فالس بیس لیس پرائیڈ میں یہ جی رہے ہیں۔ آپ بات کریں گے آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا کہ آپ جی اسلام کو نیچے کر رہے ہیں۔ اسلام کو نیچے یہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اتنے اچھے ریلیجن کو اس قابل نہیں کیا اور دنیا میں ایک عزت والا مقام حاصل نہیں کیا کہ لوگ آپ کے ریلیجن کو اسٹڈی کریں، آپ کے اسکول آف تھاٹ کو اپنائیں، آپ دنیا میں بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹس کو وجود پذیر لائیں، آپ مانگنے والے نہ ہوں ان سے، آپ دینے والی پوزیشن میں آئیں۔ لوگ تو آپ کی ویلیوز کو خود اسٹڈی کریں گے اور اڈاپٹ کریں گے۔ کہتے ہیں زمانہ کیا ہے؟ زمانہ غالب قوموں کا طریق زندگی ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے چلے جائیں تو یہ جو آپ کے خلاف نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑنی ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہاں خرابی ہے۔ ہمارے مدرسے سے اگر کوئی چیز اٹھائی گئی تو سائنس اور ٹیکنالوجی اٹھائی گئی۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ابھی جو آرتھوڈاکس قسم کی اور پرانی قسم کی سوسائٹیز ہیں وہاں گرل ایجوکیشن پر پابندی ہے، عورت کے ووٹ دینے پر پابندی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ خود کس لائنوں میں لگے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے اور جرمنی کے ویزا لینے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا شکوہ میں کہ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے تو ہم چھاؤں میں تلواروں کی، لیکن رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر۔ یہ تو شکوہ کیا اقبال نے، تو پھر جواب پھر خود ہی دے دیا کہ آتا نہیں دنیا میں جنہیں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں اسلاف کے جو مدفن تم ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، جیسے کرسٹوفر کولمبس کی طرف یا واسکو ڈے گاما کی طرف اشارہ ہے۔ تو چیزیں یہ ہیں، یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام میں سائنس ٹیکنالوجی اور یہ جو ورلڈی پروگریس ہے جس کی خاطر ہم ویزا لینے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ منع ہے۔ شاید جو منع چیزیں ہیں، منع کیا ہے؟ منع کرپشن ہے، منع جھوٹ ہے، منع فراڈ ہے، منع ملاوٹ ہے،
یہ ساری کی ساری بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں۔